جناب حضرت مولانا عتیق الرحمان سے میں گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی محمد بن عبداللہ الامین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، آپ کا یہ جلسہ آپ نے بڑی محنت سے اور جاں فشانی سے، بڑی کاوشوں سے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور ایمان بچانا ہی سب سے بڑا کام ہے۔ سمجھنا اور دین بوجھ ہو جائے، بار ہو جائے، ہمارے لیے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اصل میں میری آواز متاثر ہے، کئی روز سے مسلسل پروگرام چلنے کی وجہ سے آواز میں ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ چند باتیں کام کی قیمتی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ باتیں کہلوا لے جو میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے نفع کا باعث ہو۔ ایمان چھن جائے گا اگر انسان کا تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایمان کو بچا کے لے کے جائیں گے۔ ایمان دل میں رہتا ہے، اگر دل سے نکل گیا تو بیکار ہے۔ اس دل میں ایمان کو، ایمان کے نور کو بچا کے لے کے قبر میں جائیں گے تب ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ایمان کو بچانے کے لیے نیک اعمال ہے۔ نیک اعمال میں لگے رہیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، خصوصاً کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں گے تو یہ ایمان بچے گا، ورنہ جو اللہ چھپر پھاڑ کے دینا جانتا ہے وہ اللہ چھت توڑ کے لینا بھی جانتا ہے۔ تاریخ میں ہے کئی لوگوں کو ایمان ملا، لیکن موت سے پہلے پہلے وہ ایمان ہو گئے، چھین لیا گیا ایمان ان کا، کفر کی حالت میں موت آئی۔ مرزا غلام احمد قادیانی پہلے مسلمان تھا، ایمان والا تھا، لیکن ایمان اس کا چھین لیا گیا، کفر کی حالت میں موت آئی، مرا کافر بن گیا۔ اب وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ شکیل ابن حنیف ابھی اورنگ آباد میں بیٹھا ہوا ہے، زندہ ہے، اور اپنے مہدی ہونے کا اور نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ابھی چند سالوں پہلے وہ ایک مسجد میں امام تھا، دلی کی مسجد میں، مولوی ہے باقاعدہ، اور بہت دنوں تک جماعت کے کام سے جڑا رہا، چلے 4 مہینے لگاتا رہا، لیکن ایمان چھین لیا گیا، اس وقت کافر بن کے بیٹھا ہے، زندہ ہے لیکن کافر ہے۔ کیا فائدہ ہوا ایسے ایمان سے؟ ایمان کو بچانے کی فکر کرو۔ اللہ نے جو ایمان دیا ہے یہ بوجھ نہیں ہے۔ آج کل ہمارے لیے اسلام اور ایمان بوجھ بن گئے۔ ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ پیارو، اپنے ماحول میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ارد گرد آس پاس نظر ڈال کر دیکھو، وہ تو دشمن ہیں، ان کی کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن ہم ایمان اور اسلام کے عاشقین میں اور ان کا ایمان اور اسلام والے ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود
کیا ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں، ماحول میں، گھروں میں ایمان ہے، اسلام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے مکہ کی زمین پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، ببانگے ڈھول ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ الدین یسرن، دین آسان ہے، او کما قال علیہ السلام۔ پیارو، جس نبی کے ہاتھ پر دین مکمل ہوا ہے، دین کی تکمیل ہوئی ہے، جس نبی نے پوری زندگی دین پر عمل کر کے سکھایا، اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت جو دین پر مکمل عمل کرتی تھی تیار کر کے چھوڑ کر گئے، وہ نبی اعلان کر رہا ہے جو دین لے کر آیا ہے، اس سے زیادہ کس کی سچی بات ہوگی؟ وہ خود اعلان کرتا ہے ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ نبی اعلان کرے کہ دین آسان ہے اور امت نماز چھوڑ کر کہے کہ دین مشکل ہے، نبی اعلان کرے کہ دین آسان ہے، امت روزے چھوڑ کر کہے کہ دین مشکل ہے، نبی یہ کہے کہ دین آسان ہے اور امت داڑھی منڈوا کر کہے کہ دین مشکل ہے، نبی یہ کہے کہ دین آسان ہے اور کتے بلی اور خنزیر سور کی طرح بال کی کٹنگ کروا کر انگریزوں کی نقل کر کے ہم یہ ظاہر کریں، نوجوان یہ ظاہر کریں کہ دین مشکل ہے، بولو ایمان خطرے میں ہے یا نہیں؟ ترقی کا دور، خاک ترقی ہے، خاک سائنسی دور ہے، انسان پاگل ہو کر جا رہا ہے، تربیت نہیں، ماں باپ دھیان نہیں دیتے، بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسی بگاڑ، ایک بچے کو ہم نے دیکھا عید میں کپڑا لایا، ہمیں دکھایا، کہنے لگا جی عید کا یہ، میں نے کتنے کا ہے؟ بڑی قیمت بتائی اس نے، 4-5 ہزار روپے بتائے۔ میں نے کہا ایک پینٹ ہے، ایک ٹی شرٹ ہے، اس کی اتنی قیمت؟ جب کھول کے دیکھا تو وہ پھٹی ہوئی تھی۔ ہم نے کہا کہ بھائی تم کیا آنکھ بند کر کے لے کے آئے ہو؟ ارے اتنا پیسہ دیا اور پھٹی ہوئی پینٹ لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا آج کل کا اسٹائل یہی ہے، ایسے ہی پہنے جاتا ہے۔ بڑا عقل مند ہو گیا، بہت پڑھے لکھے ہو گئے۔ پہلے اگر پھٹی پینٹ پہن کے کوئی جاتا تھا تو آدمی غریب سمجھتے تھے کہ بھئی یہ غریب آدمی اس کے پاس ہے ہی نہیں، اور پھٹی ہوتی تھی تو سی لیتا تھا۔ اور آج کل تو ایسی جگہ سے پینٹ پھٹی آ رہی کہ نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ آنٹوں سے لے کے کمر تک یہ سطر ہے اور جان کے پاس اتنا چرا ہوا ہے، بولو نماز ہو جائے گی؟ ایسے کپڑے۔ اور پھر ایک بات اور کہی، خالی یہی نہیں کہا فیشن ہے، میں نے کہا کہ اچھی پینٹ خرید کے لے آتے، تم پھٹی لے آئے۔ کہنے لگا مولانا اچھی پینٹ کی قیمت کم ہے اور یہ جو پھٹی ہوئی ہے نا اس کی قیمت زیادہ ہے۔ بولو انسان پاگل ہو گیا ہے؟ کہہ رہے ہیں بہت پڑھا لکھا، بڑی یونیورسٹیاں، بڑے کالج کھل گئے، بچے بہت آگے نکل گئے۔ کیا آگے نکل گئے؟ بال کٹوانے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کھیت کے بیچ میں ہیر، جس کو دیکھو وہی کٹے۔ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ایسے حدیث پاک کے اندر آیا، اس طرح کے ڈیزائن کی بال جو کاٹتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ دن بھر اللہ کی لعنت برس رہی ہے اور موٹر سائیکل حرام کی لے کے گھوم رہا ہے۔ باپ کی تو ہوتی نہیں، سسرال سے آتی ہے، حرام کی گاڑی ہوتی ہے اور کٹنگ بھی حرام کر کے گھومتا ہے۔ اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ دنیا ترقی کر رہی ہے، سب پڑھے لکھے ہو گئے، بہت زیادہ تعلیمی یافتہ لوگ ہو گئے۔
انگریز سور کھاتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، بڑے چاؤ سے بڑے پیار سے انگریز سور کھاتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں۔ تو خنزیر کا اسٹائل بھی ان کو پسند آ گیا۔ انڈرا گھسری کہیں دیکھو گے تم بستی میں، بالکل اس کے سر کے اوپر وہی بال رہتا ہے جو آج کل کا ڈیزائن نکلا ہے۔ میں تو اس کو کہتا ہوں گھسری کٹی۔ ایسی ایسی بگاڑ پیدا ہوتا، دین بوجھ لگنے لگ رہا۔ کئی ہزار روپے کا کپڑا خرید کے لائے گا، اس کے پوچھو کہ بھائی عید کی نماز پڑھنے جاؤ گے؟ 4,000 کا جوڑا لے کر عید پڑھنے جاؤ گا؟ نہیں، عید پڑھنے تو جاؤ گے لیکن اس میں سب کچھ ہے، ٹوپی ہے نہیں۔ ٹوپی کنوں نہیں، 6,000 کا جوڑا کنی سے، لیکن 50 روپے کا ٹوپی لائی سے۔ مسجد میں تو دھرا نا فری کا پچھیا، پہلے بنڈرے کا آتا تھا، ابھی پلاسٹک کا نکل گیا ہے، وہ ٹوکری سر پہ رکھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، فری کی ہے۔ کوئی آدمی اگر کسی کو 100 روپیہ دے گا کہ بھائی دیکھ میرے ابا مر گئی نے، یہ 100 روپیہ تجھے دیتا ہوں، یہ 100 روپیہ تو لے لے اور میرے ابا کے ثواب کے لیے 2 ٹوپی لا کے 50 روپے کا پہن لے۔ وہ تھپڑ مار دے کہ یہ تو بھیکاری سمجھا، فقیر صاحی کا فقیر سمجھا مجھ کو، کیا سمجھے سے مجھ کو؟ ابا مر گئی نے کہ صدقہ خیرات غریب کو دیتے نہیں جا کے کہیں پر، مجھ کو دیتا ٹوپی پہنوں گا۔ تو وہ آدمی کیا کرے، اس کی یہ تو لیتے نہیں، وہ جا کے بازار سے 2 ٹوپی کن کے لا کے مسجد میں رکھ دی۔ یہ جمعے میں گیا ادھر ادھر تکئی تاک میں دھرا، ماری جھپا مار لگا، یہ ایسا کے لیے اس نہیں مگر ایسا کے لیے کوئی ٹوپی کو پہن کے نماز پڑھتا۔ بہت سے لوگ تو بعد میں جاتے ہیں، انہیں ٹوپی بھی نہیں ملتی ہے۔ اب کیا کرے گی صاحب، ان کے دماغ میں تو ہے بغیر ٹوپی کے نماز ہوگی نہیں۔ ادھر ادھر تکاتے جب ٹوپی نہیں ملتی ہے تو کوئی چھوٹا سا بچہ رہتا ہے، اس کے منڈیے پہ جھپا مار کے نکال لیتے ہیں، کہتے تھے اسے ہی کھڑا رہا، میں پہن کے پڑھ لوں گا۔ اور وہ بچہ بھی نماز میں سجدے میں تکاتا رہتا کہیں بھاگ نہ جائے۔ اللہ معاف فرمائے، اتنا بوجھ ہو گیا اسلام، ایک ٹوپی سر پہ رکھنا ہمارے لیے موت ہے۔ دن بھر ٹوپی کون لگاتا ہے؟ مسجد سے نکلنے سے پہلے سلام پھیر کے ابھی گیٹ سے باہر بھی نہیں ہے، سب سے پہلے اگر کوئی چیز نکالتا ہے تو ٹوپی، اور ٹوپی کو نکال کے پاکٹ میں چھپایا، کوئی جان نہ لے کہ یہ مسلمان ہے۔ اسلام کی پہچان کو، جو ظاہری پہچان ہے، ٹوپی لگانے سے آدمی مسلمان لگتا ہے، اس کو چھپا رہا ہے۔ ایمان والوں، کلیجے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تم آج اپنے اسلام کو چھپا رہے ہو۔ قبر میں اگر تمہارا اسلام چھپا دیا گیا، جہنم میں جاؤ گے یا جنت میں، خود فیصلہ کرو۔ اسلام کو ظاہر کرو، فخر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اعلان کرو کہ ہم مسلمان ہیں۔ شکل سے، صورت سے، لباس سے، ہر اعتبار سے، گفتار سے، کردار سے، شادی بیاہ سے، موت و میت سے، خوشی و غمی سے، گھر سے، بازار سے، دکان سے، کھیتی باڑی سے، کاروبار سے، ہر ایک چیز سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مت چھپاؤ، کھیت کو دیکھ کے نہیں لگتا مسلمان کا کھیت ہے، دکان کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ مسلمان کی دکان ہے، گھر کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ مسلمان کا گھر ہے، شادی کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ مسلمان کی شادی ہے، کوئی پروگرام کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ مسلمانوں کا ہے۔ چھپا رہے ہیں اسلام کو۔ اللہ سے ڈرو، کل قبر میں اگر یہ اسلام چھپا دیا گیا، بولو ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اسلام چھپانے کی چیز ہے، ظاہر کرنے کی چیز۔ کتنا بہت ہو گیا، اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں ان الدین یسر، دین آسان ہے، اور ہمارے لیے اتنا مشکل۔ اللہ معاف فرمائے۔ اور غیروں کے طریقے کو اپنانے میں کوئی لحاظ نہیں،
टोपी लगाने में शर्म आती है और घुसरी का बाल कटाने में शर्म नहीं आती। टोपी लगाने में शर्म आती है, नमाज छोड़ते हुए शर्म नहीं आती। अजीब अजीब बात। तो अल्लाह के नबी ने जब ऐलान कर दिया कि दीन आसान है, तो हमारे दिल में भी ये बात यकीन के साथ जम जानी चाहिए, दीन आसान है। बोलो किस किस के दिल में ये बात आई है दीन आसान है? हाथ उठाकर बताओ। दीन आसान है। दीन से ज्यादा आसान इस धरती पर कोई मजहब नहीं है। ये उलमा का चैलेंज है। दीन से ज्यादा आसान इस धरती पर कोई मजहब नहीं है। सबसे ज्यादा आसान मजहब अगर है तो वो मजहब इस्लाम है, दीन है, दीन इस्लाम है। और उसको भी हम मुश्किल समझ रहे हैं। दिल के किसी कोने में अगर ये बात छुपी हुई है कि इस्लाम हमारे लिए बोझ है, तो मेरे प्यारो जल्दी से तौबा करो और इस बात को दिल से निकालो। अगर ना निकाले तो फिर याद रखो ईमान खतरे में है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ उलमा के सामने जिम्मेदारी से कि अगर दीन की ये कराहियत और दीन का ये बोझ और दीन से ये बेजारी दिल से ना निकली तो ईमान छीन लिया जाएगा, कुफ्र की हालत को मौत आएगी। दीन से मोहब्बत करो, प्यार करो, फख्र के साथ, चाव के साथ, लाल के साथ, मोहब्बत के साथ जाहिर करो कि हम मुसलमान हैं। सीना ठोक कर कहो कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने करम फरमाया है कि हमें ऐसा आसान मजहब अता फरमाया है। दीन मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। शक्ल पे ये 10-20 ग्राम की दाढ़ी मेरे प्यारों क्या मुश्किल है। खुदा की कसम उलमा का चैलेंज आपके सामने पेश कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में से कोई एक आदमी खड़ा होकर ये कह दे कि ये दाढ़ी किसी काम में रुकावट बनती है, नहीं बनती। लेकिन हम है कि हमें कबूल नहीं, हम है कि हमें कबूल नहीं। तरह तरह के बहाने। एक बात तो ये हो गई कि आज से हम दीन को सबसे आसान मजहब समझेंगे। दीन अल्लाह ने जो उतारा है हमारी आसानी के लिए, हमारे आराम के लिए, सुकून के लिए, दुनिया का सुकून और कब्र में सुकून और जन्नत में सुकून, इसके लिए अल्लाह ने हमें दीन दिया है। एक बात तो ये तय हो गया। दूसरी बात एक सवाल आपसे करूंगा क्योंकि आवाज साथ नहीं दे रही है। मैं पहले भी कह रहा था जलसे से पहले मौलाना मजीद के दिन आ जाओ, जितनी देर अल्लाह बुलाएगा बोलेंगे। किस किस के दिल में ये बात आ रही है कि अल्लाह का करम हमारे साथ हो जाए। देखो भाई, एक आदमी के पास दुनिया की सारी दौलत, सारी पूरे दुनिया का बादशाह बना दिया जाए, लेकिन अल्लाह का करम उसके साथ नहीं होगा तो ईमानदारी से बताओ क्या वो आदमी कामयाब होगा? दुनिया की सारी दौलत होगी लेकिन अल्लाह का करम नहीं होगा, अल्लाह का फजल उसके साथ नहीं होगा तो वो कामयाब होगा? नहीं होगा। और एक आदमी के पास दुनिया की 2 कौड़ी की दौलत भी ना हो, रहने के लिए अच्छा मकान ना हो, खाने के लिए अच्छा खाना ना हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े ना हो, समाज सोसाइटी में कोई जानता पहचानता ना हो, उसकी आओ भगत कोई ना करता हो, लेकिन अल्लाह का करम उसके साथ हो। ईमान वालों कलेजे पर हाथ रख के बताओ क्या वो आदमी कामयाब नहीं? अल्लाह का फजल उसके साथ, अल्लाह का करम उसके साथ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले मक्का की जमीन पे हजरत आयशा के सामने फरमाया कि आयशा, अल्लाह के फजल के बगैर, अल्लाह के करम के बगैर कोई आदमी जन्नत में नहीं जा सकता।
اللہ کے فضل کے بغیر، کرم کے بغیر۔ حضرت عائشہ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ حضور نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور جواب دیا کہ عائشہ، ہاں، میں محمد رسول اللہ بھی اللہ کے کرم سے جنت میں جاؤں گا۔ جب نبی کو اللہ کے کرم اور فضل کی ضرورت ہے، ایمان والوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں؟ بھائی کس کس کو اللہ کے کرم اور فضل کی ضرورت؟ ہاتھ اٹھا دیں۔ اللہ کے کرم اور فضل کی ضرورت اللہ سب کو عطا فرما دے۔ اے اللہ، بڑی امیدوں کے ساتھ ان لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما۔ اب اللہ کا کرم کس کے ساتھ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ایک منظر دیکھا کہ ایک کالی چیز زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے اور ایک کالی چیز آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہے۔ تھوڑی دور کا سفر ہوا، پھر حضور نے دیکھا کہ ایک سفید چیز زمین سے آسمان کی طرف گئی اور آسمان سے ایک سفید چیز زمین کی طرف آئی۔ اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ ماجرا کیا ہے، یہ نظارہ کیا ہے میں جو دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، جو کالی چیز زمین سے آسمان کی طرف گئی یہ بندوں کے گناہ تھے، اور جو کالی چیز آسمان سے زمین کی طرف آئی یہ اللہ کے قہر اور غضب کے فیصلے تھے، اور جو سفید چیز زمین سے آسمان کی طرف گئی یہ بندوں کی نیکیاں تھی، اور جو سفید چیز آسمان سے زمین کی طرف آئی یہ اللہ کے رحمت کے فیصلے تھے۔ کیا تھے؟ اللہ کے رحمت کے فیصلے۔ ایمان والو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوتے، دنیا کی عدالت میں، اسمبلیوں میں اور جو ہے پارلیمنٹ میں فیصلے نہیں ہوتے، ووٹ کے ذریعہ فیصلے نہیں ہوتے، الیکشن سے فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے تو اللہ کے دربار میں ہوتے ہیں۔ اعمال جیسے بھیجو گے وہاں سے فیصلے ایسے ہی آئیں گے، اچھے اعمال جائیں گے اچھے فیصلے آئیں گے، برے اعمال جائیں گے برے فیصلے آئیں گے۔ میرے پیارو، کچھ اعمال اچھے اللہ کے یہاں بھیج دو۔ آج اس جلسے کے اندر میں اعلان کرتا ہوں، جس کو اللہ کا فضل چاہیے، کرم چاہیے، جو یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے پاس اپنی نیکی بھیجوں اور اللہ کا کرم میرے ساتھ ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں اس مدرسے کی کچھ خدمت کر کے جائے، کچھ نیکیاں بھیجو۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ بلا اور مصیبت ہمارے گھروں سے نکل جائے؟ میرے آقا نے اعلان کیا الصدقۃ ترد البلا، دوسری جگہ فرمایا الصدقۃ تدفع البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، صدقہ بلاؤں کو رد کر دیتی ہے۔ پیارو، صدقہ دو، سکون کے ساتھ زندگی گزارو۔ اے اللہ میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تیرے یہ پیارے پیارے بندے، یہ رسول اللہ کی پیاری پیاری امت، یہ مسلمان بھائی کتنی محبت کے ساتھ آگے جمع کروا رہے ہیں۔ میرے اللہ قبول فرما، یہ 10 روپیہ 5 روپیہ 100 200 روپیہ کم نہیں ہے، اے اللہ اسے قبول فرما لے اور ان کی دل کی جائز تمنا پوری فرما۔ اے اللہ پیار کی نظر سے بہت ساری ماں بہنوں نے لکھایا ہے، کل انشاءاللہ وہ بھیج دے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسا امڑتا ہوا مجمع آ رہا ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مدرسے میں پاکستان سے پیسہ آتا ہے اور جو عرب سے پیسہ آتا ہے یہ مدرسے چلتے ہیں، ذرا وہ لوگ یہ نظارہ دیکھیں کہ مسلمان مزدوری کر کے، ریڑھی چلا کر، رکشہ چلا کر، خون و پسینے کی گاڑی کمائی سے ان دینی مدارس کو چلاتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم مبارک ہو، تم ہی وہ قوم ہو کہ جس نے ہندوستان کے اندر 4.5 لاکھ مدرسوں کے بوجھ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے۔ مودی کے محتاج نہیں، ہم حکومت کے محتاج نہیں، ہم گورنمنٹ کے محتاج نہیں، ہم سرکاری امداد کے محتاج نہیں۔ ہم کمائیں گے 10 روپیہ، 5 کھائیں گے تو 5 لگائیں گے، مگر ان دینی مدارس کو باقی رکھیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آ جائے ایک آدمی بھی مجمع کا خالی نہ جائے۔ کوئی
میرے حضرت فرماتے آخری بات سن لو، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ مجمع کے ساتھ اٹھ کر بند مٹھی لا کے آنکھ کھول کے چلا جائے گا، اللہ اسے بھی محروم نہیں کریں گے، اللہ اسے بھی محروم نہیں کریں گے۔ رحیم اللہ بھائی 5000 اللہ قبول فرمائے، اللہ زندگونی رات تکونی ترقی نصیب فرمائے، دو عالم کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اے اللہ ان سارے دینے والوں کو قبول کر لے، ان کے گھروں سے بیماریوں کو دور فرما، انہیں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ پریشانیاں الجھنیں دور فرما، اے اللہ زندگی میں سکون نصیب فرما، ان کے کھیڑے بسا دے مولا، ان کے خزانے بھر دے مولا، ان کی دین اور دنیا دونوں بنا دے مولا۔ آ جاؤ پیارا آ جاؤ، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، 1 سال تک بیٹھے رہو گے پھر یہ موقع آئے گا۔ جلدی جلدی آ جاؤ پیارے آ جاؤ۔ 2-4-10 روپیہ تو پان کھانے میں چلا جاتا ہے، سگریٹ بیڑی میں چلا جاتا ہے، کیا پریشانی ہے؟ آ جاؤ جلدی جلدی آ جاؤ۔ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حافظ ہوئے ہیں ان کی والدہ نے 2000 لکھوایا، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ خورشیدہ بیگم ہماری بہن نے 1000 روپے دیا، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنائے، اللہ ان کے دل کی جائز اور نیک تمنا پوری فرمائے۔ آ جاؤ بھائی، 2 منٹ کا وقت ہے، پھر سال بھر کے لیے پچھتانا پڑے گا۔ آ جاؤ جلدی جلدی آ جاؤ، جلدی جلدی آ جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھو دینے کا سلسلہ بند نہیں کرنا، اب میں مائک چھوڑ رہا ہوں تاکہ تقریبی سلسلہ آگے شروع ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سننے سے زیادہ سمجھ بھی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسرا ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم اخیر تک جم کر بیٹھیں گے اور تقریر سن کر دعا لے کر اللہ سے اپنی مزدوری لے کر جائیں گے۔ ارادہ کر لو، اللہ بٹھائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔